ایک دفعہ بادشاہ اپنی تلوار کو صاف کر رہا تھا، اس کی دھار کو تیز کر رہا تھا۔ اس وقت وزیر بھی بادشاہ کے پاس کھڑا تھا۔ اچانک تلوار بادشاہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر بادشاہ کے پاؤں پر گر گئی اور بادشاہ کے پاؤں کی ایک انگلی کٹ گئی۔ بادشاہ درد سے بلبلانے لگا، اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ وزیر بادشاہ کے پاس کھڑا تھا، فوراً ہی اس کے منہ سے نکلا، بادشاہ سلامت، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ کو آگ لگ گئی، جیسے میری انگلی کٹ گئی ہے، خون بہہ رہا ہے اور تم کہتے ہو جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بھلا اچھائی کہاں سے آ گئی؟ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً اس وزیر کو جیل میں ڈال دو۔ بادشاہ کے اس فیصلے پر وزیر ذرا بھی دکھی یا پریشان نہ ہوا، بلکہ سپاہی جب اس کو جیل کی طرف لے کر جا رہے تھے تو پھر بھی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، یہ کس طرح کا عجیب آدمی ہے؟ اس کو سزا ملی ہے، قید میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، اس وزیر کو قید ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا۔ وہ اور اس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک ہرن کے پیچھا کرتے کرتے بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں سے الگ ہو گیا۔ بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا تو گھنے جنگل کے اندر بالکل تنہا تھا اور راستہ بھول چکا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اپنے ارد گرد عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور پھر جھاڑیوں سے جنگلی قبیلے کے لوگ باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، وہ تعداد میں زیادہ تھے اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بادشاہ نے بتانے کی بہت کوشش کی کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے بادشاہ کو رسیوں سے باندھا اور قبیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں یہ خوبصورت انسان بہت پسند آیا تھا۔ وہ اسے اپنے دیوتا کے قدموں میں قربان کر کے اسے خوش کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ قبائلی اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ زور زور سے چلا رہا تھا، اپنی جان بخشنے کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن قبائلیوں کو اس کی بات کہاں سمجھ آتی تھی۔ وہ بادشاہ کو اپنے قبیلے لے گئے۔ پورا قبیلہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے ڈرم بجانا شروع کر دیے۔ قبیلے میں تو جیسے میلے کا سما بن گیا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، پھولوں کی پتیوں بادشاہ کے اوپر بکھیر دیں۔ بادشاہ کو قربانی کے لیے بالکل تیار کر دیا گیا تھا۔ پورا قبیلہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہا تھا اور لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ بادشاہ کو اپنے دیوتا کے قدموں میں لے گئے۔ وہاں پر قبیلے کا سردار کھڑا تھا، ہاتھ میں تیز دھار خنجر تھا جس سے اس نے بادشاہ کو قربان کرنا تھا۔ اچانک اس سردار کی نظر بادشاہ کے پاؤں کی انگلی پر پڑی جو کٹی ہوئی تھی۔ سردار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو ڈرم بجانے والا رک گئے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس آدمی کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں کمی ہے، پاؤں کی انگلی کٹی ہوئی ہے، سردار نے اپنی زبان میں کہا۔ اگر ہم نے اس کی قربانی دی تو دیوتا ہم سے خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو جائے گا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی بادشاہ کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور اسے آزاد کر دیا۔ بادشاہ اپنی جان بچانے پر بہت خوش تھا۔
کسی طرح وہ راستہ تلاش کرتے کرتے محل تک پہنچ گیا۔ محل پہنچنے کے بعد اس نے سوچا اگر میرے پاؤں کی انگلی کٹی نہ ہوتی تو آج میں زندہ نہ ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر صحیح کہہ رہا تھا، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا اس وزیر کو فوراً رہا کر دیا جائے اور میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے اس وزیر کو اپنے عہدے پر بحال کر دیا اور پوچھا کہ اس دن میرے پاؤں کی انگلی کٹ گئی تھی اور تم نے کہا تھا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، واقعی ایسا ہوا؟ اس کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ 2 مہینے جیل میں رہے ہو، قید کو برداشت کیا ہے، مشکل میں رہے ہو، اس میں تمہارے لیے کیا اچھائی تھی؟ وزیر بادشاہ کی بات سن کر مسکرایا۔ حضور، میں آپ کا خاص وزیر تھا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ نہ کرتے، نہ مجھے جیل بھیجتے تو میں اس دن شکار پر بھی آپ کے ساتھ ہی پکڑا جاتا۔ قبائلیوں نے تو آپ کو آپ کی کٹی ہوئی انگلی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ مجھے کبھی نہ چھوڑتے کیونکہ میرے جسم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اس دن آپ مجھے جیل نہ بھیجتے تو وہ ضرور مجھے دیوتا کے قدموں میں قربان کر دیتے۔ اس لیے یہی اچھا ہوا کہ میں جیل میں تھا۔ اس طرح آپ کی جان بچ گئی اور میری بھی جان بچ گئی۔ اس لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔